بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، یہود کی تاریخ کیا ہے؟ یہ لوگ عرب میں کیوں آباد ہوئے اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی کا سبب کیا تھا؟ آئیے جاننے کی کوشش کریں۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ فسادی ہمیشہ سے یہود رہے ہیں، اگرچہ آج ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن آج بھی امریکہ جیسے ملک کی گردن انہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جیسے چاہتے ہیں اس کو مروڑتے ہیں اور ان سے اپنا مطلب نکلوا لیتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت فلسطین پر قبضہ کرنا ہے، جو کہ سراسر اسلام اور اس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ لوگ عرب میں کیوں آئے؟ جس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ یہ لوگ آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین کے انتظار میں سرزمین عرب میں آئے اور خیبر اور یثرب جیسے متعدد مقامات پر فروکش ہو گئے، یعنی ٹھہر گئے۔ عرب قبائل کے درمیان دشمنی کا بیج بونا، جنگ کی آگ بھڑکانا، بھاری بھرکم سودی قرضے دینا اور ان قرضوں کے عوض عربوں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں، باغات اور گھر گروی رکھ لینا اور پھر ان کے مالک بن بیٹھنا ان کا کام تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد ہوئی تو اس وقت وہاں 3 یہودی قبیلے، جن میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے دوستی اور تعاون کا معاہدہ کیا، جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام نوازشوں کے باوجود یہ لوگ ابتدائے اسلام ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دشمنی صرف اور صرف نسلی تعصب تھا کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی انبیاء اکرام کی تعداد جو ہے وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سے نبی متمکن ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کے لختے جگر ان کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک اکیلے واحد نبی بن کر آئے۔ یہ بات یہود کو کسی طور گوارا نہ ہوئی اور وہ آج بھی مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔